کہتے ہیں جی کہ میرا نام احمد ہے، میرے اسلامی یوٹیوب چینل کو چلانے میں جو لوگ میری مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت دے، اور عمر اقبال اور رفعت کے لیے بھی اللہ مدد فرمائے اور اللہ ان سے مزید دین کا کام لے۔ ندیم یوسف فیصلہ آباد والے ہمارے بھی دوست ہیں، اور ان کے والدہ بیمار ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست کی قریبی رشتہ دار جو تھی وزیرہ مائی، وہ بھی فوت ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ مرزا جہلمی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی اولاد سے بھی میرا نکاح جائز ہے۔ یہ کوئی دوسرا مرزا قادیانی ہے، جیسے مرزا قادیانی تھا نا، یہ مرزا جہلمی ہے، اس کا بھی باپ ہے، وہ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے ائمہ کرام ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ میرا بھائی، ائمہ کرام کس کی پیروی کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ اگر وہ پیروی کرتے ہیں حضور پاک کی تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ اور اگر اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہماری پیروی جائز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی تو کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں دینی ائمہ اربعہ کی ہیں، انہوں نے ساری شریعت کے احکام جمع کر کے امت کے لیے بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا ان کے تقلید کے، اور تقلید کے بغیر یاد رکھو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا قرآن میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، اور جن تیرا انعام کن پہ ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ان کی اتباع ہمیں کرنی ہوگی نا۔ کہتے ہیں جی ایک لڑکی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکے کے گھر والے بھی راضی ہیں، لیکن میرے والدین راضی نہیں۔ آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لا نکاح الا بولی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے والدین راضی نہ ہوں۔ باقی ان کی رضامندی کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ میں 7 سال سعودیہ میں کام کیا، آنا جانا ہوتا تھا، ابھی میرا ویزے میں رکاوٹ ہے، تو آپ روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری بیٹی کا نام تنویر ہے، اس کے لیے اچھے رشتے آتے ہیں مگر وہ مان نہیں رہی، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے۔ آپ والدین ہیں، پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرا تعلق پاکستان کے شہر شریع آباد سے ہے، اور میرے کزن انیس الرحمان کراچی جناح اسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ میرا نام مدیحہ ملک ہے، میں بلوچستان سے ہوں، میرے لیے دعا کریں، میرا رشتہ پکا ہوگا، اللہ کرے آپ دونوں کا رشتہ باعث خیر ہو، باعث رحمت ہو۔ جیرانہ سے جو ہم عمرہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے خود عمرہ کیا ہے، تو اس لیے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خود عمرہ کیا ہو
لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب یہ باتیں امام سمجھتے ہیں، آپ یہ ہم تو نہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیلانہ سے افضل ہے۔ وہ کیوں جیلانہ سے افضل؟ کہتے ہیں حضور پاک نے جیلانہ سے کیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا حضرت وہ فعلی حدیث ہے اور یہ بی بی عائشہ کی مسجد سے قولی حدیث ہے، قولی حدیث کو ہمیشہ فعلی حدیث میں ترجیح ہوتی ہے، تو لہذا بی بی عائشہ کی مسجد سے زیادہ ثواب ہے۔ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پہ بلائیں تو میں وہاں جا کے رفع یدین کروں گا، تو کرتے ہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کے رفع یدین کرنے سے؟ تم کو تو رفع یدین کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا کہ پوری نماز میں کتنے مقام پہ رفع یدین ہے، اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو، حدیث میں تو بین السجدتین بھی رفع یدین ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمرے کی نیت ہو اور وضو کے دوران کپڑا سر پہ آ جائے، کوئی دم نہیں، احرام کے بغیر جو ہیں یہاں طواف کے لیے نہیں چھوڑتے، تو ہم احرام ویسے باندھ لیتے ہیں، یعنی عمرہ نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں ہوتی، باہر یہ تمہارا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے، کہ جھوٹ ہی ہے نا۔ خانہ کعبہ پر اور حجر اسود پر اور مقام ابراہیم پہ، رکن یمانی پہ خوشبو لگاتے رہتے ہیں عرب لوگ، تو اگر خوشبو لگی اور آپ نے احرام میں ہاتھ لگایا دم پڑ جائے گا۔ میرا نام منان ہے، 26 سال سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ آپ کو نیک اولاد نصیب کرے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، آپ بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، اور دونوں میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ آخر نقص کس میں ہے۔ میرے ماموں تقریباً 25 سال سے اپنی بہن سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا چاہیے، وہ اسلام کے بھی خلاف ہے، فوراً سلو کرنی چاہیے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے 7 چکر پورے ہو گئے، اب 2 رکعت پڑھیں، اب پھر اور طواف شروع کریں۔ یہ معنی نہیں طواف کا کہ 1 چکر کا 1 طواف ہے۔ اگر بغیر داڑھی دینے والے شخص کا اذان دینا، اذان تو ہو جائے گی، لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ لوگ اذان دیں، نمازیں پڑھائیں جن کی داڑھی ہو۔ تین بندوں نے ایک بندے کو قربانی کے پیسے دیے تھے، جس بندے نے پیسے دیے تھے وہ قربانی سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ قربانی نہ کر سکا، اس کا وارث قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ میرا نام ندیم زبیری ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک پیر عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب مر گیا قبر میں فرشتے آئے، سوال جواب، اس نے کہا کہ میں تو دھوبی ہوں اگر پیر کا، وہ فرشتے بھی ڈر کے چلے گئے۔ پہلے یہ پتا کرو کہ پیر صاحب کے پاس بھی آئے تھے کہ نہیں۔ کیسے کیسے گھڑ لیتے ہیں لوگ مسئلے۔ بھائی رفیق کے بیٹے کی بینائی کا مسئلہ، اللہ اس کو نور مکمل عطا فرمائے۔ طواف کے دوران میں اگر نماز کھڑی ہو جائے، اگر 4 چکر آپ پورے کر چکے ہیں تو پھر سلام پھیر کے وہی سے شروع کریں، اگر 1 چکر یا 2 ہے پھر ابتدا سے دوبارہ کریں۔
کی امت میں پتہ نہیں کیا، بہرحال آپ کی جو دعا ہے اللہ قبول فرمائے. مجھے نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے کیا دعا مانگی ہے. ہمارے مسجد کا امام بریلوی ہے، میلاد وغیرہ بھی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا، وہ بھول گیا. یاد کر کے قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے. ایک تو وہ توبہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ دوبارہ یاد کرتے کوشش کرتا رہے، ہو نہ ہو وہ لگا رہے. میری بیٹی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ میرے بھانجے ملک یار کو اولاد، جو بھی بے اولاد ہے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. اگر چلنے کی وجہ سے رانوں پر دانے نکل آئے ہیں تو آپ اس میں کوئی کریم لگا لیں، خوشبو نہ ہو اس میں. میری بیٹی اور اس کی اللہ امتحانوں میں کامیاب فرمائے. میں پاکستان سے چلی، عمرے کا احرام باندھا تھا، میں نے حیض کا غسل بھی کر لیا تھا. یہاں پہنچی تو بالکل بدن صاف تھا. غسل رات 10 بجے روانگی سے قبل کیا تھا. عمرہ ادا کرنے کے علاوہ مغرب کے درمیان روانہ ہوئے تھے. عمرہ سائی کا آخری چکر مکمل ہو گیا. اسی دوران میں کچھ محسوس ہوا. بہرحال گھر آ کر معاملہ ہے کہ احرام کھول دے، اس کا پتہ چلا کہ وہ پیلا سے دبا ہے، کچھ نہیں ہوتا. میرا ایک بھائی ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اللہ پاک اس کو اولاد بھی دے اور رزق بھی دے. 4 رکعت والا وظیفہ ایک بار پھر بتا دیں، میرے ویڈیو میں کہیں دیکھ لیں. اب میں اتنا ہر کام روزانہ تو نہیں کر سکتا. حدیث شریف کا نمبر اور کتاب، نمبر کون لکھتا ہے حدیث شریف کا؟ یہ نمبر بھی لوگوں نے لگائے ہیں، نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے لگائے ہیں. امام بخاری جیسے بخاری لکھے اسے بھی نہیں لگائے. یہ تو بعد میں ایک رواج بن گیا ہے کہ قرآن کی آیت کا بھی نمبر لگاؤ اور حدیث کا بھی نمبر لگاؤ. میں نے عمرہ کیا جیلانہ سے، طواف صفا کر لیا، پھر مجھے بخار ہو گیا، میں حلق نہیں کرا سکا. حلق بھی کرائیں، دم بھی ادا کریں. میری والدہ ہی اللہ شفا عطا فرمائے. اتحیات کے بجائے پہلی امتیں کیا پڑھتی تھی اللہ عالم، مجھے تو ملی نہیں پہلی امتیں، آپ کو ملے تو پوچھ لیں. ایک آدمی ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو وہ عمرہ نہیں ہوتا. حدیث میں کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی حسن، اس کی وجہ کہ روایت کرنے والے جو راوی ہیں نا، ان راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو، کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے جھوٹ بولا ہو. اس لیے وہ حدیث کا فیصلہ پھر محدثین کرتے ہیں. 5 لاکھ راویوں کے احوال محدثین نے جمع کیے ہیں. میرا تعلق گوجرا والا سے ہے. میرے والد میری بہنیں بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کی نیت سے احرام باندھا، لیکن ابھی نیت نہیں کی، احرام کھل گیا تو کوئی حرج نہیں. کیا ہوتا ہے پھر مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اگر 3-4 طواف اکٹھے کریں کر سکتے ہیں، بعد میں سب کی 2-2 رکعت نفل جب واجب جو ہے وہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. اگر طواف کی نیت یا کوئی بھی ہو، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. وہ باہر ایسی جگہ سے بیٹھے جہاں سے کعبہ شریف کی زیارت ہو سکے.
بہرحال احرام کی حالت میں حجر اسود کو بھی نہ چومیں اور کعبے کے غلاف کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ میرے دماغ میں 3 طلاق کا خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ میں پاکستان سے ہوں، میری بیٹی کی شادی کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کہ شادی ہو جائے گی۔ شوہر 20 سال سے خرچہ نہیں دے رہا، جب خرچہ ہی نہیں دے رہا تو بیوی کون سی ہے؟ جا کے خلع کا دعویٰ کرو اور نان نفقہ بھی طلب کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آج دل سے آپ، جیسے کہ حضرت خلیل نے بھی کعبے میں دعا کی تھی، جب کعبہ بنایا تو کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت عمر کے لیے بھی کعبے میں دعا کی تھی، تو آپ بھی کعبے میں آئے ہوئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کا آنا منظور فرما، یا اللہ جب تک زندگی ہے محروم نہ فرما، یا اللہ طواف قبول فرما، صفا مروہ دوڑنا قبول فرما، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت قبول فرما، یا اللہ حرمین الشریفین میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سب قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، یا اللہ کفار کو ذلت عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کی نصرت فرما، اسلام کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ مسلم اقلیتاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك محمد وحب اصحاب نبیک واہل بیت نبیک۔ یا اللہ الہی پھر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، عشق رسول اور صحبت صدیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔